مزدور کو کتنی اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک مزدور کا کتنا خیال رکھا جائے، اور ایک مظلوم کا ساتھ دینا اور ایک مزدور کو انصاف دلوانا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مکہ مکرمہ میں آیا، اس نے چند چیزیں بیچی اور ان چیزوں کا خریدنے والا ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے اس مزدور سے وہ چیزیں لے لی جس قیمت کے اندر وہ چیزیں طے ہوئی تھیں۔ ابو جہل وہ قیمت دینے سے انکاری ہو گیا، اور اس وقت ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی والا جو معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت والا جو معاملہ تھا، یہ بھی بڑا عروج پر تھا۔ وہ آراشی نامی آدمی وہ اپنا حق لینے کے لیے مارا پھر رہے مکہ کی گلیوں میں۔ کسی نے مذاقاً یہ کہہ دیا کہ بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک آدمی ہے، تم اس کے گھر میں جاؤ، وہ تمہیں انصاف دلوائے گا۔ یہ کہنے والے نے مذاقاً کہا کہ بھائی ابو جہل کی اور ان کی آپس میں بنتی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے کیسے اس کو انصاف دلوائیں گے؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب اس مزدور نے دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ نے اس آراشی نامی آدمی سے اس کا مسئلہ پوچھا، اس نے اپنی اس غمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جناب میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، میں ایک مزدور ہوں، میں نے مزدوری کی، میرے ساتھ اجرت طے ہوئی، لیکن ابو جہل نامی آدمی نے مجھے وہ اجرت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم کو انصاف دلوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے، ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ابو جہل جیسے ہی باہر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر ابو جہل فوراً دوڑتے ہوا گھر میں گیا اور اس مزدور کی ساری مزدوری واپس لوٹا کر اس مزدور کے حوالے کر دی۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ ابو جہل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم تو سارے دن دشمنی کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ کہنے پر تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لی؟ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے آپ کے ساتھ ایک عکس دیکھا اونٹ کی شکل میں کہ اس اونٹ نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اونٹ ابھی مجھے اپنے منہ میں لینے والا ہے۔ میں نے اس خوف کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس مزدور کی مزدوری ادا کر دی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک مزدور کو حق نہ ملا، اس حق کے نہ ملنے پر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت بڑے دشمن کے گھر جانے پر تو تیار ہو گئے، لیکن ایک مزدور کی مزدوری کا کوئی حق کھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا۔